فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ صاحب اگر کوئی بندہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص وعدہ خلافی کرتا ہے، اور وعدہ خلافی کا جو مسئلہ ہے نا، اس کو سمجھ لیں۔ ایک وعدہ ہے جو انسانی طاقت کے اندر ہے، اور ایک وعدہ ہے جو انسانی طاقت میں نہیں ہے۔ مثال کوئی آدمی ڈیفالٹ ہو گیا ہے اور کسی آدمی نے اسے لاکھوں روپے لینے ہیں اور وہ اس کے دباؤ پر وعدہ کر دیتا ہے، ایسا وعدہ جس کو وہ پوری کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تو وعدہ ان اعمال پر کریں، ان امور پر کریں، ان اشیاء پر کریں جو آپ کی طاقت کے اندر داخل ہیں۔ اب ایسا وعدہ جو آپ کی طاقت میں داخل ہے اور آپ اس کو پورا نہیں کرتے، تو ایسا وعدہ توڑنے سے انسان جو ہے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، یعنی اس بندے کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یا اس کا ایمان نہیں ہے، ایمان پورا نہیں ہے کہ جو بندہ وعدہ خلافی کر دیتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل الیکشن کا دور ہے، ہر حکمران 100 وعدے کرتا ہے تو لاکھوں لوگوں سے کرتا ہے، ان کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ آج کل الیکشن کا دورہ ہے اور سیاستدان لوگوں سے مختلف وعدے کرتے ہیں اور سبز باغ دکھاتے ہیں، تو یہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے۔ ووٹ لینے کے لیے جھوٹے وعدے کرنا، لوگوں کو سبز باغ دکھانا، جھوٹ بولنا، دھوکے دینا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، ان کی برائیاں کرنا، مخالف اس کے عیب، اس کے گھر کے عیب بیان کرنا، یہ سب خلاف شرع اعمال ہے۔ تو ایسے حکمرانوں کو ووٹ دینا، یار ایک بات یاد رکھیں، ہم جو مولوی لوگ ہیں نا، دیکھیں میرا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہے اس کو پھیر دے۔ ہمارا جو قلبی ذاتی میلان ہے نا، ہم وہ آپ کو نہ بتا سکتے ہیں، نہ اس کا تعلق ممبر اور مصلی سے ہوتا ہے۔ وہ بحیثیت انسان ہمارا دل کا میلان ہے کہ ان حکمرانوں میں سے ہم کسی کو پسند کرتے ہیں، اس کا تعلق میرے دل کے ساتھ، میری ذات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے کہ بھئی عمر صدیق جو ہے وہ فلاں کو پسند کرتا ہے تو آپ سب اس کو ووٹ دیں تو تب ہی آپ انسان ہیں، فرما بردار ہیں، جنتی ہیں۔ اور اگر آپ اس کو ووٹ نہیں دیں گے، یہ ہر بندے کی اپنی بصیرت ہے، علم و حکمت ہے، اس کے تجربات ہیں، وہ کس زاویے سے سوچتا ہے کہ میں نے زرداری کو ووٹ دینا ہے، میں نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے، میں نے نواز شریف کو ووٹ دینا ہے، یا میں نے ووٹ کاسٹ نہیں کرنا۔ تو یہ ہر ایک بندے کی اپنی ذاتی رائے ہے جس میں وہ آزاد ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج کے دن تک کوئی حکومت بھی میرے اور آپ کے ووٹ کے بل بوتے پر نہیں آئی۔ بس اتنی سی بات ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ تو خلافت جو ہے یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے، کوئی کتابی چیز نہیں ہے، زمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی قائم کرنے کا حکم ہے، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ اگر خلیفہ جو ہے بنانے کا حکم ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں صحابہ کرام نے بادشاہوں کی بیعت کیوں کی تھی؟ عبد المالک بن مروان، حجاج بن یوسف، ان کی بیعت صحابہ کرام نے کیوں کی تھی؟ اصل جو مدعا ہے ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لینا، بادشاہ آئے، خلیفہ آئے، مسلمان حاکم آئے، جمہوریت سے آئے، انتخاب سے آئے، کسی نظام سے آئے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کی حدوں کو قائم کرنا۔ کس کو قائم کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کی حدوں کو قائم کرنا۔ اچھا کئی لوگ ہیں جو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے یا حرف غلط سمجھتے ہیں، انہوں نے ایک درباری مولوی نے، سرکاری مولوی نے، اس کا سبب کیا ہے؟ ان کے نزدیک حق گو عالم وہ ہے کہ جو حکمرانوں کو گالیاں دے، ان پر لعنتیں ڈالے، ان کے خلاف خروج اور ان کے خلاف کفر کے فتوے لگائے، پتہ نہیں وہ کن احمقوں کی شریعت اور جنتوں کے اندر رہتے ہیں۔
سب سے زیادہ خیر خواہ آپ نے حاکم وقت کا ہونا ہے. آپ کے ووٹ سے آئے نہ آئے، وہ آپ کی مرضی کا ہو نہ ہو، اس کی خیر خواہی کرنی، اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنی اور اس کو نصیحت کرنی. یہ خارجیوں کے اندر اور اہل السنہ والجماعہ کے اندر فرق کرنے والا عمل ہے. ہم سنی ہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم اپنے حاکم کے خلاف نہ تکفیر کرتے ہیں نہ خروج کرتے ہیں. ہم اپنے حاکم کی برائی کو برائی کہتے ہیں، اچھائی کو اچھائی کہتے ہیں، اور ہم اپنے حاکم کو نصیحت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نصیحت. یہ نہیں آتے چک کے دوویں ہاتھ چک کے زرداری تے لعنت پاؤ، عمران خان تے لعنت پاؤ، نواز شریف تے لعنت پاؤ. جائز ہی نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. کسی مسلمان، کوئی مسلمان 1,00,000 انسان کو قتل کرے، 1,00,000 زنا کرے، شرابیں پیے، برے سے برا گندے سے گندا بھی ہو، کسی مسلمان پر لعنت ڈالنا جائز نہیں. کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا، کسی مسلمان کو لعنتی نہیں کہنا، کسی مسلمان کو جہنمی نہیں کہنا. وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ مقلد ہو، وہ غیر مقلد ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ حاکم ہو، وہ عامی ہو. کسی بھی مسلمان کو کافر کہنا، لعنتی کہنا، جہنمی کہنا یہ جائز نہیں ہے. بس صحابہ کو برا بھلا کے بھائی اگر کوئی دیکھے، شیعہ جو ہیں، ہر شیعہ صحابہ کرام کی نہ تکفیر کرتا ہے نہ ان کو برا کہتا ہے. جو شیعہ رافضی ہیں وہ کافر ہیں، کتنی دفعہ آپ کو کہا ہے، لیکن ہر شیعہ کافر نہیں ہے. کیا صحابہ کرام تابعین کو نہیں پتا تھا کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ ان کے اندر جو غیرت ہی نہ ہو. بعد کے لوگوں کی ساری غیرت دینی کو جمع کر لیا جائے، ایک صحابی کی غیرت سب سے بڑھ کر ہے. اللہ نے ہمیں خیر خواہ بنایا ہے، اللہ نے ہمیں خیر خواہ بنایا ہے. نفرتیں پھیلانے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بشارتیں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ. یہ کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ نے. یہ تھے ہر مولوی نفرتاں پھیلاندا ہے. اللہ کے نبی نے جتنے بھی عاملین تھے، دعوت دینے والے تھے، ریاستی ذمہ دار تھے، ان کو یہ کہا بشرو، بشارتیں دینا، ولا تنفرو، نفرتیں نہ پھیلانا، یسرو، آسانیاں کرنا، ولا تعسرو، تنگیاں نہ کرنا. آج کے دور میں بعض علماء وہ نفرتیں پھیلاتے ہیں، وہ تنگیاں. آپ نے سنا نہیں آندے نے سنی تو علاوہ کسی نہ نکاح جائز نہیں، کسی کا جنازہ جائز نہیں. ہمارے جنازے میں اگر کوئی وہابی دیوبندی فلانا فلانا آیا نکل جائے. یہ کیا ہے؟ گلا تو گھوڑ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، بتا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہ فتوی، ہر وہ چیز جو کتاب اللہ اور سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو اختیار نہیں کرنا. ہمارا جو سلیبس ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ قرآن اور سنت ہے، اور قرآن اور سنت کو سمجھنا. صحابہ کرام جسٹس ہیں، جیسے کانسٹیٹیوشن کی تشریح سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے جج کرتے ہیں، صحابہ کرام جو ہیں وہ جسٹس ہیں، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے. سمجھ آئیے بات کی؟